الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. سورة النساء آیت نمبر 12 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں نسب اور نکاح کے نتیجے میں جو وارثین ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد ایسے میت کے ترکے کے احکام بیان کر رہا ہے جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، جس نے نہ اولاد چھوڑے ہو نہ والدین چھوڑے ہو. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے کلالہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد زندہ ہوں. کلالہ ایسے مرد اور عورت کو کہتے ہیں اس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں. بعض کے نزدیک ایسی میت کے وارثوں کو بھی کلالہ کہتے ہیں. بہرحال دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے کلالہ ہو، ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد زندہ ہوں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہوگا. بھائی کو 1/6 اور بہن کو 1/6. یہاں جس بھائی اور بہن کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں. جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے عینی، جن کے ماں باپ ایک ہوں، سگے بھائی بہن، ان کو عینی بھائی بہن کہا جاتا ہے. نمبر 2 اللاتی، جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں. نمبر 3 اخیافی، جن کی ماں ایک ہوں اور باپ مختلف ہوں. تو یہاں جس بھائی بہن کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو یہاں بالاتفاق اخیافی بھائی اور بہن مراد ہیں، اور یہ قرات میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، کیونکہ عینی اور اللاتی بھائیوں کا میراث اس طرح تقسیم نہیں کیا جاتا ہے. ان کا جو میراث ہے، جو عینی بھائی ہیں اللاتی بھائی ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت تقسیم ہوتا ہے. مرد کے لیے عورتوں کا ڈبل حصہ ہے، تو اللاتی بھائیوں کے لیے اور عینی بھائیوں کے لیے یہ قانون چلتا ہے. یہاں اخیافی بھائیوں کا تذکرہ ہے، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے. یہ جو اخیافی بھائی ہیں 4 احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں. نمبر 1، یہ صرف ماں کی جہت سے ورثہ لیتے ہیں، ماں کی جہت سے وارث بنتے ہیں. نمبر 2، ان کے مرد اور عورت کو مساوی حصہ ملتا ہے، برابر حصہ ملتا ہے. نمبر 3، ان کو صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے، یعنی میت کے اصول اور فروع نہ ہو، والدین اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کو حصہ ملتا ہے. اخیافی بھائی اور بہن خواہ کتنے ہی ہوں ان کا حصہ ثلث سے زیادہ نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے بعد میں اللہ نے فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ،
اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اگر مرنے والا کلالہ ہو، ایک بھائی ہو ایک بہن ہو، تو بھائی کو 1/6 اور بہن کو 1/6۔ اگر کہیں ایک ہوں تب ایسی صورت میں 1/3 یہ برابر ان کے مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ تو میراث کی تقسیم وصیت کو نافذ کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ غیر مضار، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ جو غیر مضار، اس کا تعلق وصیت سے بھی ہے قرض سے بھی ہے۔ وصیت میں نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ وصیت میں نقصان پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ مرنے والا میت 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر جائے۔ اس صورت میں 1/3 سے زیادہ وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، یا کسی ایک وارثین کے حق میں زیادہ مال کی وصیت کر جائے، تب بھی اس وصیت کا شریعت میں نفاذ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا وصیت میں نقصان پہنچانا۔ اور قرض میں نقصان پہنچانے کی شکل یہ ہے کہ میت وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ذمے کسی ایسے قرض ہونے کا اقرار کریں حقیقت میں اس کے ذمے وہ قرض نہ ہو۔ تو اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصیت میں نقصان پہنچانا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ پھر آگے اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ سورۃ النساء کی ان 2 آیتوں میں میراث کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ حکم سنت سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ صرف باپ یا اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بھی کافر اور مسلمان کسی بھی مسلمان اور کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں، یہ 3 احکام ان آیت میراث سے مستثنیٰ ہیں۔ تو غرض ان 2 آیتوں میں ترکہ اور میراث کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے، اس میں والدین کا کتنا حصہ ہے، اولاد کا کتنا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، شوہر اور بیوی کا کتنا حصہ ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ بقیہ اس سورت کی آخری آیت میں بھی میراث سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، بر وقت ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔